أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. ذی الحجہ کا پہلا جمعہ آج ہم نے شروع کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن بڑے مبارک دن بنا کر ہمیں دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے اصحاب، وہ ان دنوں کی خیر کو سمیٹنے میں بہت آگے ہوا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرتے تربیت کے لیے، اور تربیت کرتے اپنے عمل کے ذریعے، اور یہی وہ بہترین ذریعہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور مثال بھی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو بلند کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اس پر پہرا دینے کے لیے علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، جانے، اور پھر اس پر عمل کرے، اور اس عمل میں اتنی زیادہ پختگی لے کر آئے کہ اس کو وہ علم جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے تربیت کا، اپنی تربیت کا حصہ اس طرح کا بنا لے کہ پھر اس کو وہ بھولے نہیں. ہم اپنے معاشرے کی بات کریں بطور مسلمان، جس کی جتنی بھی زندگی ہے بلوغت سے لے کر اب تک، وہ اپنی زندگی سے متعلق خود جانتا ہے کہ میرے زندگی کے کتنے سالوں میں یہ ذی الحجہ آیا اور چلا گیا. اسلامی سال کا یہ 12واں آخری مہینہ، عید الاضحیٰ آئی، گزار لی، قربانی اللہ نے استطاعت دی، تلاش کی، کر لی، گوشت کھا لیا، بانٹ دیا، گزر گئی. لیکن اس سب کے باوجود جو اہم ترین چیز ہے اس پر ہم نظر نہیں رکھتے، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کا عمل، اس کا کردار، اس کا معاشرہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی پہچان، اس کا روب دبدبا، یہ کیوں نہیں بن رہا؟ اس پر ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. میری زندگی کے معمولات، رمضان آتا ہے، گزرتا ہے، اگلا مہینہ حرمت والے مہینے ذی الحجہ کا مہینہ آیا، گزر گیا، میں اپنے اندر تبدیلی کیوں نہ لا سکا؟ اس پر ہم غور نہیں کرتے. اور یہ صرف کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں، میں کہوں گا میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں غور نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا. صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان
جو کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے لیکن پھر بھی کمزور ہے، پھر بھی پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اللہ کے احکامات کے تحت، وہ انسان کے عمل کے ذریعے اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس کے عمل کے اندر مستقل مزاجی جب آتی ہے، تسلسل جب آتا ہے، تو پھر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا۔ وہ جذبات میں بہہ کر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ دن ہمیں دیے ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، اگرچہ کہ آپ نے اس کی فضیلت میرے علم میں نہیں سنی ہے یا نہیں سنی، مختصر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ کون سے؟ نیک عمل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، پورے 9 دنوں کا۔ اللہ رب العالمین کا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان دنوں کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی آخری 10 راتیں بڑی مبارک بنائی ہیں، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑے مبارک بنائے ہیں۔ اس میں سے 9 دن روزہ ہے اور 10واں دن یوم النحر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر اعظم من ایام اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے جو دن بنائے ہیں، اللہ کے جو دن ہیں، ان دنوں میں سے بہت بڑا دن ہے، عظیم ترین دن ہے، اور وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک تہوار رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے، قربانی کا دن رکھا ہے۔ ہم جانور لے کر آتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ نعمت ہمیں دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، یہ ہماری کوئی تگودو نہیں ہے، ہماری محنت نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو رزق تمہیں دیا گیا ہے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم من بہیمت الانعام، جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ کے نام پر قربان کرو۔ اور اللہ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے اس کو رکھ دیا۔ آج ہم اس سے متعلق بھی بحث کرتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ قربانی کی جگہ کسی کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، کسی کا قرض ادا کر دیں، میں تو مقروض ہوں، قربانی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے ہم گورکھ دھندوں میں آج پھنسے ہوئے، اس طرح کے اعتراضات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ غریب کو ضرورت ہے، اس کو میں اس کی مدد کر دوں، اور یہ نہیں سوچتا کہ اپنا تو میں بڑا مہنگا موبائل لیتا ہوں، اس موبائل کو خریدنے سے پہلے نہیں سوچتا کہ یار میرے ان پیسوں کی کسی غریب کو ضرورت ہے۔ گاڑی خریدتا ہوں، گھر خریدتا ہوں، اپنے پہننے کا لباس، جوتا خریدتا ہوں، اس وقت میں نہیں سوچتا، برانڈڈ چیزیں میں تلاش کرتا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں لگانے کی بات آتی ہے تو پھر میں الجھ جاتا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ابو بکر نے، پھر مجھے ابو بکر کے عمل کا بھی پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا ابو بکر نے استطاعت کے باوجود نہیں کی، ساری چیزیں مجھے پتہ چل جاتی ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، مفسرین ان الفاظ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرض کی۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ کئی محدثین نے ان الفاظ سے یہ بات اخذ کی ہے کہ امرنا، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دے دیا، اللہ نے وہ شریعت بنا دی، اس حکم کی حکم عدولی کرے گا، پکڑا جائے گا، جواب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، محمد رسول اللہ نے کر کے بتلایا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ آجا جواب دے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے، صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے۔ یہ حرمت والا مہینہ اللہ نے بنایا، اس کا تقدس، اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھا کرتے۔ اللہ بلان کا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ نے 12 مہینے بنائے، کتاب میں لکھ دیے، زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی بنا دیے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ذو الحجہ۔ عرب مشرکین مکہ اپنی لوٹ مار روک دیا کرتے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے، قافلے آتے،
وہ ان کی خدمت میں لگ جایا کرتے، وہ بھی اس کی تقدس کا احترام کرتے، اس کی حرمت کو پامال نہ کرتے۔ اور اگر بات کی جائے آج کے مسلمان کی، اپنے معاشرے کی، جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ یہ کل میں یہیں سے نکلا ہوں 9:30 بجے، یہ سڑک پہ چلتے جائیں، اس سے لے کر وہ آگے تک میرے خیال میں میوزک ہی سنتا گیا ہوں ناگن تک۔ ایک رکشے سے گزرتا تھا، اس میں میوزک ہے، دوسرے میں میوزک ہے، تیسرے میں میوزک ہے، کسی کا نہ ہارن سنتا ہے نہ کسی کی بات سنتی ہے، بڑے بڑے ڈیک لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ ہمیں اویئرنیس ہے۔ دن کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں کو بڑے دن قرار دیا، اللہ رب العالمین کی نعمت والے دن قرار دیا، ذوالحجہ کا 10 ایام العشر بہترین جس کو قرار دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ جس کو اللہ نے قرار دیا، ان میں میرا عمل کیا ہے بطور مسلمان؟ یہ آپ کے سامنے مثال میں نے تازہ دی ہے، 15-16 گھنٹے گزرے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تکبیرات بلند کرنے کا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کر کے آپ کے اصحاب، آپ کے شاگرد کیا کرتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ملتا، ابو ہریرہ کا عمل ملتا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کرتے؟ جب دونوں یخرجان الی السوق، بازار کی طرف جب جاتے تو کیا کرتے؟ یکبرانی بتکبیرہما، بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بلند آواز سے کرتے۔ اور ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں ملا مولوی پاگل ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور کسی نے میوزک چلا کے سر پر اٹھایا ہو تو اس کو ہم کہنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ہم مسلمان، کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف یہ ذمہ داری مصلی ممبر پر بیٹھنے کھڑے ہونے والے کی ہے، یا ہر اس مسلمان کی ہے جو اس کو دیکھتا؟ میں یہ نہیں کہتا آپ بازور طاقت اس کا استعمال کریں، اس کو بازور بازو روکیں، آپ سمجھا تو سکتے ہیں، اویئرنیس تو کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان اگر اپنا کردار ادا کرے تو کیا خیال ہے ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ ان دنوں کی اہمیت ہم بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف ہمارا یہی کام ہے کہ جانور کو تلاش کریں، پیسہ لگائیں، قربانی کریں، بس اللہ حافظ؟ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے مقاصد بہت بڑے رکھے، اور قربانی کے مقاصد بھی وہی پاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے اور وقت پر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک دن بنائے ہمارے لیے، ہمیں دی فرصت اور مہلت کہ نیکیاں کر لو، عبادات کر لو، سنبھال لو۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ ذوالحجہ کے دنوں میں جو جمعہ آتا تو کہتے یہ مسلمانوں کے لیے دوہری نیکی کا باعث ہے، یہ ڈبل ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک جمعے کا دن دنوں پر سردار، اور پھر ذی الحجہ کے حرمت والے مہینے کا پہلا عشرہ، جس کو اللہ رب العالمین نے مبارک کہا، بڑے دن رسول اللہ نے کہا، خیر والے کہا، نیکی والے، برکت والے، بھلائی والے، رحمت والے دن کہا۔ دوہری نیکی حاصل کرنے کا مسلمان کے پاس موقع ہے، کس لیے؟ جمعے کی وجہ سے، اور پھر ایام ذی الحجہ کی وجہ سے۔ ہمیں ان گھڑیوں کو مبارک اس طرح بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیکھ کر، اپنا کر، آپ کے صحابہ کو دیکھ کر، جس طرح ان کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بحیثیت امتی۔ آج ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہیں حاصل کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میری کوئی حیثیت نہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کے مصلی پر میں کھڑا ہوں، یہ بات سمجھ لیں، کسی اور طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اب سلسلہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اس تعلیم کو اپنا کر آپ کے صحابہ نے جو آپ سے سیکھا ہم تک پہنچایا، روایات کی احادیث موجود ہیں، اس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کر امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تربیت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ، اور اس سے آسان اور ہو بھی نہیں سکتا، اللہ نے رہتی دنیا تک رکھا ہے، قیامت تک رکھا ہے، کسی نبی نے اور نے آنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ہی سست ہیں، ہمیں ہی پتہ نہیں ہے
دنیا کی مصروفیات میں ہم مصروف ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ہماری اولاد کو ہم نے کیا بتانا اور سکھانا ہے، تو پھر یاد رکھیں ہمیشگی والا جو ہمارا دن ہے، آخرت، قیامت، اس میں پھر ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی محدود ہے، ختم ہو جائے گی، کٹ جائے گی، فنا فی اللہ ہو جائے گی، لیکن جو آخرت ہے ہمیشگی والی، جس میں اللہ نے موت کو میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دینا، موت نہیں دوبارہ آئے گی، اس میں ہمارا کیا بنے؟ اس میں ہم کیسے سرخرو ہو سکیں گے؟ ہم آج طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے، اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے۔ ادھر ادھر چیزیں دیکھتے ہیں، وہ فلانا ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، اس کے معاملات اس طرح کے، ہم ان چیزوں میں الجھ کر اس کو دیکھ کر اپنی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، ہماری ایک لڑائی ابھی اور آنے والی ہے، عرفہ تو سعودیہ میں ہے، اس دن روزہ رکھیں یا 9 اپنی کا رکھیں؟ آپ پورے 9 دن کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کم از کم 2 دن کا رکھ لیں۔ اس شعبے میں آ کر ہم اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیتے، اس پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ عیب نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور جو ہمیں قربانی کے لیے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بے عیب ہونے کا کہا، ہم کتنا دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں۔ اور جانور کے عیب میں سے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ ذکر کیا تھا، جانور کے عیب میں یہ آج کل جو سینگ کٹے جانور ہیں، یہ بھی عیب میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ یہ سینگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر بڑے جانور کے، جی خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی واضح موجود ہے۔ بعض نے کہا نہیں جی اس میں ایک راوی ہے جرید بن قلیب، اس کا پتہ نہیں، راوی موجود ہے، ثقہ راوی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعظم القرن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، سینگ بنا ہوا، تراشا ہوا، ٹوٹا ہوا، اس کی قربانی سے میں منع کیا۔ آج ہمارا بازار 95% ان جانوروں سے بھرا ہوا ہے جس کے سینگ بنے۔ ہمیں قربانی بے عیب تلاش کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قربانی کو جب دیکھو تلاش کرو ان نستشرف العین والاذن، اچھے طریقے سے اس کے کان اور اس کی آنکھ کو ٹٹول لو، دیکھ لو، کانا تو نہیں، بھینگا تو نہیں، نظر تو اس کو نہیں آ رہا، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں، ترچھا ہوا تو نہیں، سوراخ تو نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ تیرے جسم کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، تیری عبادات کان کٹی نہیں ہونی چاہیے، تیری عبادات بھینگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حکمت رکھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، لا تذبحوا الا مسنۃ، ذبح نہ کرو مگر کہ مسنہ کو، 2 دانت کو۔ ہم کہتے ہیں 2 سال ہو گئے 2 دانت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ 2 سال کی میں عمر کہہ دوں، دوندا ہو نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دے دیا، اصول دے دیا۔ آج ہمارے بچے کوئی 7 سال میں دانت گرا دیتا ہے، کوئی 6 میں، کوئی 8 میں، ایسا ہی ہے۔ شریعت نے بلوغت لگائی، کہا کہ اتنی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا۔ شریعت نے کیا کہا؟ بچہ یا بچی عمر کے جس حصے میں بھی بالغ ہو جائے اس کے اوپر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے وہ بچہ، بلوغت کے بعد اسلام شروع، والدین نے تربیت کی نہیں کی وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ قاعدہ اور اصول دیا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح نہ کرو، قربانی اس کی نہ کرو مگر کہ 2 دانتا، 24 مہینے، 2 سال، 30 مہینے، کوئی ایسی تقسیم نہیں۔ 2 دانت ہے، گرا کے اس نے کھیرے دانت 2 نظر آ گئے، قربانی۔ اور ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، جانور کے صرف سینگ نہیں کاٹتے، کبھی اتفاق ہو تو دیکھیے گا یہ کیسے سینگ کاٹتے ہیں، خوبصورتی کے لیے، پیسے بڑھانے کے لیے۔ آپ مارکیٹ کے اندر جائیں، کٹے ہوئے کو چھوڑ دیں، 1 سال کریں، 2 سال کریں، بیوپاری اگلے سال آپ کو بازار کے اندر کٹا سینگ نہیں ملے گا۔ یہ ہم نے معیار بنایا، اس کو کیا، اس نے تو پیسے کمانے، یہ ہم نے معیار بنایا عیب والا، عیب کو پسند کیا۔ اور اسی طرح دانت جانور کے کھینچ کے گرا دیتا۔ میرے پاس صرف کل کے دن میں 3 فون آئے ہیں، 3 تصاویر آئی،
خون رس رہا ہے، مسوڑا سوجا ہوا ہے، بھائی کون سا ایسا جانور ہے جو دونوں دانت اکٹھے گرا دیتا ہے؟ اتنا تو ہر کسی کو پتا، دو دانت اکٹھے انسان کے بھی نہیں گرتے، پہلے ایک گرے گا پھر دوسرا، تھوڑا سا تو فرق ہے، جانور کا کم از کم 15 دن کا فرق ہوتا، وہ دونوں اکٹھے گرائے ہو، کس لیے؟ پیسے مل جائیں، عید کے بعد دھوندا ہوگا تو پیسے اچھے نہیں ملیں گے، میں نے عبادات بھی مشکوک بنا دی، اور علم خریدنے والے کو ہے نہیں، اس نے خرید لی۔ یہ قربانی کے عیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وعدے کیے ہیں، اور جو عیب نہیں ہیں وہ بھی آپ نے بتایا، جن سے متعلق شریعت خاموش ہے۔ کون سے؟ مثلا خصی ہے، مثلا کسی کا سینگ کا اوپر والا حصہ، جیسے ہمارا ناخن ہوتا ہے، جانور نے کھجلی کی، دیوار سے رگڑا یا آپس میں جھگڑا کیا، لڑائی کی، اس سے وہ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹ گیا، یہ عیب نہیں۔ کسی کے تھن کا مسئلہ ہے، عیب نہیں۔ کسی کی دم کا مسئلہ، یہ عیب نہیں۔ لیکن وہ جانور جو لنگڑا کے چلتا ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، وہ عیب۔ اور کمزور اور لاغر، اس عیب کو دور کرنے کے لیے ہم نے معیار کیا بنا دیا کہ موٹے جانور تلاش کرنے شروع کر دیے، بھاری۔ اس لیے سامنے والے نے 1 کروڑ کا لیا تو میں 1.5 کا لوں گا، اس چکر میں کیٹل فارم بن گئے، جانوروں کو پالنے لگ گئے، جانور گھی کھا رہا ہے، تو جانور کے لیے اللہ نے گھاس رکھا ہے بھائی، گھی انسانوں کے لیے، وہ جی بادام کھا رہا ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، انجیکشن لگ رہے ہیں، ہائیبرڈ بنایا جا رہا ہے اس کو، کس لیے؟ موٹا ہو جائے، پیسے اچھے مل جائیں۔ پھر بازار میں دکھاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاکر پہنچے ہوئے ہیں، یوٹیوبر پہنچے ہوئے ہیں، ویلاگر پہنچے ہوئے ہیں، جانور جی اتنے من، ایسا ایسا ایسا۔ اللہ کو تو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، بہترین صحت مند جانور دیکھیں، ایسا جانور تو چل پھر بھی نہیں سکتا، چربی اتنی ہے اس میں، ہلنے جلنے سے رہا، وہ تو چست نہیں۔ آپ نے اگر لاغر اور کمزور نہیں کیا، اس کو تلاش کر کے، اس کو دیکھ کے آپ نے دوسرا عیب لے لیا۔ بیش بہا قیمت قربانی لوگوں کی استطاعت سے دور کر دی گئی، کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کمپٹیشن، ایک دوسرے سے سبقت کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی جو بیت المال کے چراگاہ میں چرا کرتے تھے اسی سے کرتے، کوئی ایسا مسئلہ وہاں نہیں تھا، لوگوں کی دسترس میں چیزیں تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو قربانی ہدیہ کرتے، تحفہ دیتے جو نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا معنی ملتا ہے کہ جس نے بہت بڑا ہیوی بیل خریدنا ہے، اونٹ جیسا یا ہاتھی جیسا، اس کی بنسبت وہ اتنی قیمت میں 10 بیل خرید لے، 10 بیل خرید کے ایک خود کر لے، باقی تقسیم کر دے، 9 وقف کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، دوہرا اجر ہے۔ قربانی کی نیت اس نے کی ہے، قربانی بھی صدقہ بھی۔ اور تیسرا اجر کیا ہے؟ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، وہ تیرے اس صدقہ، اس نیکی کی وجہ سے ہم تک گوشت پہنچے۔ کتنی نیکیاں مل رہی، ہم یہ نہیں سوچتے، ہماری فکر اس طرف نہیں جاتی۔ کسی کو کہہ دیں وقف فی سبیل اللہ قربانی کر دو بھائی، وہاں فلاں ضرورت مند ہیں، لوگ پھر مانگنے آ گئے، یار مانگتے ہی رہتے ہو۔ یاد رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی کسی نیکی پر توجہ دیتا ہے، دلاتا ہے، تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو نیکی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کتنی اس طرح کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہو کر بات کیا کرتے تھے، ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، یہ نیکی کا موقع ہے، اس سے پیچھے نہ رہا کریں، اس پر طنز نہ کیا کریں، اللہ سے ڈر کر۔ ہاں یقیناً اس طرح کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ اللہ کے نام پہ مانگ کے کرتے کچھ اور ہے، وہ اس کی جواب دہی ہے، اس کی قبر ہے، آپ کا کچھ نہیں۔ آپ نے جو دیا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کو دینے کے بعد باتیں کر کے خراب نہ کریں۔ جس نے جو کرنا ہے وہ اپنی قبر بھرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول تھا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں 100 اونٹ نہر کیے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، اور حج میں ہدی ہوتی ہے، دونوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے، اور یہ ہدی اور چیز ہے۔ حج کے موقع پر تمتع اور قران والا ہدی کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ قربانی بھی کی۔ 100 اونٹ تھے، 63 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے، اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے تھے۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ خود کھا لیا؟
بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی جو قربانی کرتے کیا سارا گھر میں رکھتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیا کرتے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور تقسیم کیے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جانور تقسیم ہو گئے, میرے لیے کیا ہے؟ جزع, 1 سال کا مینڈا بچ گیا, دمبا بچ گیا, 1 سال کا گونگا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ضحِ بہا, اس کو تو قربان کر لے. کیوں؟ اب دوندا نہیں ہے, میسر نہیں. عقبہ بن عامر کے لیے بچا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے تقسیم کر دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ہم بھاری بھرکم جانور خرید لیں, موٹے جانور خرید لیں اور پھر باہر لا کے باندھ دیں اور ہر آتے جاتے کو بتائیں میں نے اتنے کا خریدا ہے. وہ تیری یہ ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اللہ نے تو سیدھی سیدھی بات کی, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, اللہ کو کیا چاہیے؟ ینالہ التقوی منکم, یہ تقوی پرہیزگاری. تو قربانی کرتا ہے, بے عیب ہے, اس کا تلاش کرتا ہے کوئی عیب نہ ہو, محنت کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, منڈی کی خاک چھانتا ہے, لیکن تیرا اپنا جسم عیوب سے بھرا ہوا ہے. نماز کا تجھے پتہ نہیں, روزے کا تجھے پتہ نہیں, معاملات کا تجھے پتہ نہیں, قربانی اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے اس کا تجھے پتہ نہیں. تو پھر یہ تیرا پیسہ بھی ضائع, تیری محنت بھی ضائع, تیرا یہ گوشت اور خون بہایا یہ بھی ضائع. اللہ کے ہاں قبول کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ تم سے صرف تقوی مانگتا ہے. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جینا مرنا قربانی سب کچھ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے, لا شریک لہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ قربانی ہمیں سکھاتی دیتی ہے, درس دیتی ہے. ہم نے اپنے معمولات کو چیک کرنا ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ اس سال اللہ نے یہ دن دیے, میں ان کو مبارک بنا لوں, نیکی کر لوں بھرپور طریقے سے, اس میں پیچھے نہ رہوں. اگلا سال اللہ مجھے توفیق دے, یہ دن آئیں تو میں ان دنوں سے بہتر کروں. آج اگر یہ دن اللہ نے دیے تو میں سوچوں بیٹھ کر کہ پچھلے دنوں میں کیا کر رہا تھا, میرے معمولات کیا تھے, پچھلا میرا ذی الحجہ اس کے ابتدائی 10 دن میرے کیسے گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں حج عمرہ کیا کرتے تھے, میں کس طرح یہ دن گزار رہا ہوں. آپ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے, میں نے پچھلے کس طرح گزارے, اور یہ والے دن میں کس طرح گزار رہا ہوں. حل فیہما فرق, ان میں کوئی فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ میرا اسلام بلند ہوا کہ نہیں, ایمان بلند ہوا کہ نہیں, دل مضبوط ہوا کہ نہیں, یا اس سے بھی میں بدتر ہو گیا, کمزور ہو گیا. یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سوچنا ہے, پرکھنا ہے, ٹٹولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں ایمان کے کس لیول پر کھڑا ہوں, اللہ کے ہاں میں کس درجے پر ہوں. اگر تو بہترین ہے تو فبیہا الحمدللہ, اس میں 2 چیزیں لے کر آؤں, ایک ثابت قدمی اور ایک تسلسل, کہ اس کو مسلسل کروں, ثابت قدمی مضبوطی کے ساتھ, ترک نہ کروں, چھوڑوں نہ. اللہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کا دل عطا فرمائے.